تلنگانہ کے ضلع سنگریڈی میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں گروکل کی ایک طالبہ حادثاتی طور پر سیڑھیوں سے پھسل کر جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نذیر آباد کے جمالیہ کالونی سے تعلق رکھنے والی 14 سالہ سعدیہ جو 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سیڑھیوں سے پھسل گئی، جس کے نتیجے میں سعدیہ کے سر پر شدید چوٹیں آئی۔ شدید زخمی ہونے کے بعد سعدیہ کو فوری طور پر نذیر آباد کے ایریا اسپتال میں ابتدائی علاج فراہم کیا گیا، لیکن بہتر علاج کے لیے اسے حیدرآباد کے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے سعدیہ کے سر پر شدید چوٹیں آئی اور حالت بگڑنے کے بعد دوران علاج وہ گاندھی اسپتال میں اتوار کی صبح جاں بحق ہو گئی۔ کریڈٹ کارڈ صارفین کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اب اگر کریڈٹ کارڈ بلز کی ادائیگی میں تاخیر کی جائے تو بینکوں کو بھاری سود وصول کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئے بینکوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ بلز کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والے صارفین پر اپنی مرضی کے سود کی شرح عائد کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیشنل کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ بلز پر سود کی حد مقرر ہونی چاہیے۔ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب بینک مقررہ وقت کے بعد ادائیگی نہ کرنے والے صارفین سے بھاری شرح سود وصول کر سکیں گے۔ حیدرآباد کی معروف و معزز ملی و سماجی شخصیت سینئر ایڈوکیٹ محمد عثمان شہید کا مختصر عدالت کے بعد 77 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مسجد شاہدہ کنگز کالونی فیز 4 روبرو پولیس اکیڈمی شیورام پلی میں ادا کی گئی۔ تدفین مقبرہ منور الدولہ درگاہ حضرت برہانہ شاہ صاحب کے قریب میں عمل میں آئی۔ لواحقین میں اہلیہ، 2 فرزندان اور 1 دختر شامل ہیں۔ دہلی میں مسلسل دھمکیاں میں فون کالز اور ای میلز نے سنسنی پیدا کر دی ہے اور پولیس کی جانب سے اس طرح کی دھمکیاں دینے کے معاملے کی جامع تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس دوران پولیس کو انکشاف ہوا کہ حال ہی میں 2 اسکولز کو بم رکھے جانے کی دھمکیاں دینے کے معاملے میں طلبہ ملوث ہیں۔ انہوں نے امتحان ملتوی کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق حال ہی میں روہینی کے 2 اسکولز میں بم رکھے جانے کی دھمکیاں دی گئی تھی۔ پولیس نے جب اس واقعے کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان اسکولز میں زیر تعلیم 2 طلبہ نے دھمکی امیز ای میلز روانہ کیے تھے۔ تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ طلبہ امتحان کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے امتحان ملتوی کرنے کی غرض سے یہ کام کیا۔ ایک اور اسکول کو دھمکی امیز ای میل روانہ کرنے کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ ایک طالب علم کو اسکول جانے کی خواہش نہیں تھی، جس پر اس نے اسکول کو دھمکی امیز میل روانہ کر دیا۔ عہدیدار ان طلبہ کے ساتھ ان کے والدین کی بھی کونسلنگ کی۔ واضح رہے کہ جاریہ سال کے اوائل سے دہلی کے کئی علاقوں میں واقع اسکولز کو مسلسل بم رکھے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں پیش آئے ایک چونکا دینے والے واقعے میں ایک ریسٹورانٹ میں گاہک کی پلیٹ میں بلیڈ کا ٹکڑا پایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے مضافاتی علاقے گٹکے سر کے ایک ریسٹورانٹ میں پیش کی جانے والی بریانی کی پلیٹ میں گراہک نے بلیڈ کا ٹکڑا پایا۔ بتایا گیا ہے کہ مقامی رہائشی بنگی عالیہ اپنے دوستوں کے ساتھ بریانی کھانے اس ریسٹورانٹ کو آیا تھا۔ بریانی میں بلیڈ ملنے کے بعد بنگی عالیہ اور اس کے دوستوں نے انتظامیہ سے شکایت کی۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے تلنگانہ ریسٹورانٹ انتظامیہ نے اس واقعے کو مسترد کر دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ایک محض حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد گاہک نے مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ تیلگو سپر اسٹار الو ارجن نے پشپا 2 کے پریمیئر کے دوران پیش آنے والے بھگدڑ کے تنازع کے حوالے سے اپنی خاموشی توڑی۔ اداکار نے ریاستی اسمبلی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور AIMIM کے رکن اسمبلی اکبر اویسی کی تنقید کے بعد اپنے دفاع میں جوبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس منعقد کی۔ اپنے خطاب میں الو ارجن نے اس شرمناک واقعے کو ایک بدقسمتی حادثہ قرار دیا اور متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بچے کی صحت سے متعلق ہر گھنٹہ اپڈیٹ مل رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ لڑکا صحت یاب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پریس میٹنگ کی بنیادی وجہ غلط معلومات، غلط بات چیت اور غلط الزامات کو دور کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں خاتون کی موت سے انتہائی ذلت محسوس کر رہا ہوں اور یہ وہ وقت ہے جب مجھے اپنی فلم کی کامیابی کا جشن منانا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ 15 دنوں سے میں کہیں جانے سے قاصر ہوں۔ قانونی طور پر میں بندھا ہوا ہوں۔
शरदराबाद के इलाके मेहदीपट्टम, टोली चौकी और शेखपेट के हिस्से में सुस्त रवि से जारी चलने वाली शहरी प्रोजेक्ट खोदी हुई सड़कों, गड्ढों और गर्द गुब्बार से दो चार है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों मुसाफिरों को ट्रैफिक की बेलगाम भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने बताया है कि जेर जमीन वायरिंग का मंसूबा 1 माह से चल रहा है। ये काम तकरीबन 10 दिनों में तकमील होने की उम्मीद है। IT कॉरिडोर से मुंसलिक इस सड़क पर 80,000 था 1 लाख गाड़ियों की आमदरफ्त है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। इस रास्ते पर मुताद्दी शहरी काम हो रहे हैं, जिनमें स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट, सीवरेज पाइपलाइन की तनसीब, बॉक्स ड्रेन की तामीर और अब जेर जमीन केबल शामिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मालियाती साल 2025 और 26 के लिए 8,440 करोड़ रुपए का बजट तखमीना तैयार किया गया है, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू और कम कैपिटल अखराजात पर तवज्जो दी गई है। ये बजट तखमीना गुज़िश्ता मालियाती साल के 7,937 करोड़ रुपए से 503 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन उन तजावीज़ को पीर को मुनक़िद शुदनी खुसूसी इजलास में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। इम्कान है कि इसे मंजूरी दी जाएगी। क़ब्ल इस बजट तखमीना को स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से मंजूर नहीं किया गया था और बाज़ अरकान ने उन तजावीज़ में नाकाइश की निशानदही की थी, जिसके बाद इसे रोक दिया गया था।